اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، قرآن کریم اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے۔ اس کا سب سے کم ہمارے ذمہ حق اس کو سننا ہے، اور اس سے بڑی فضیلت کی چیز اس کو پڑھنا ہے، اور اس سے بڑا درجہ اور حق ہمارے ذمہ اس کو سمجھنا ہے، اور اس سے بڑا حق سمجھانا ہے۔ تو قرآن کریم کے سمجھنے کا اللہ رسول کی طرف سے ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں، اور جتنی بھی آسمانی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں، جس قوم اور جس نبی پر نازل فرمائی اس کی زبان میں نازل فرمائی، تاکہ وہ قوم اس کو سمجھے اور اس کو سمجھ کر عمل کرے۔ قرآن کریم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ تو اس سے معلوم ہوا قرآن کریم کے اترنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں، لیکن آج ہم نے اس سے رہنمائی حاصل کرنا چھوڑ دی، جس کی وجہ سے ہم ہر کام میں ہمارے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کا ہمیں حل نظر نہیں آتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تم سے پہلے کے بعد کے حالات کا، مسائل کا اور ان کے حل کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے ہمیں اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت بیان فرمائی، آپ نے فرمایا کہ ابو ذر، اگر تم قرآن کریم کی ایک آیت سیکھ لو تو تمہیں 100 رکعت نفل نماز پڑھنے ذرا ثواب ملے گا۔ ایک آیت سیکھنے سے، ایک آیت سیکھنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اسے پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیں، اس کا ترجمہ تشریح سیکھ لیں۔ یہ ایک آیت سیکھنا ہے، بس قل ھو اللہ احد، اتنی بڑی آیت ہے، چھوٹی سی ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر ہم سیکھ لیں، 100 رکعت نفل نماز پڑھنے ذرا ثواب ملے گا۔ پھر فرمایا کہ اگر تم جا کے کہیں علم دین کا مضمون سیکھ لو تمہیں 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے ذرا ثواب ملے گا۔ تو یہ حدیث کیا بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم دین کو سمجھیں۔ تو بہرحال بڑی فضیلت ہے اور بڑی ضرورت ہے قرآن سمجھنے کی۔ آج کی تراویح میں سورہ اعراف کی تلاوت کی گئی ہے، اور اعراف کہتے ہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہوگی، اس کا نام اعراف ہے۔ یہ دیوار کیسی ہوگی، اس پہ کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کے پہلے رکوع میں ارشاد فرمایا والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن اعمال کا وزن ہونا برحق ہے، اللہ اعمال کا وزن فرمائیں گے۔ یہ بات قرآن کریم میں اللہ کئی جگہ بیان فرمائی، اعمال کا وزن ہوگا، جس مسلمان کے، اور وزن بھی مسلمان کے اعمال کا ہوگا۔ کافر تو ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا، جس مسلمان کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ جہنم میں جائے گا۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے دونوں اعمال برابر ہوں گے، جسے ہم وزن کرتے ہیں نا ترازو پہ، دونوں پلے برابر ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، تو جس کے گناہ اور ثواب برابر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت اور جہنم میں جو اعراف دیوار ہوگی اس مسلمان کو وہاں ٹھہرائیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسے نیک اعمال کی وجہ سے جنت کی طرف سے خوشبوئیں، ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، اور جہنم کی طرف سے بدبو اور گرم لپٹیں ہوا کی آئیں گی۔ کچھ عرصہ وہ گزارنے کے بعد پھر جنت میں چلا جائے گا۔ اس لیے یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ اعمال کا وزن برحق ہے۔ آج اکثر مسلمان اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ بس جی اللہ بڑا نقطہ نواز ہے، پتہ نہیں کون سی نیکی اللہ کو پسند آئے گی، اللہ معاف کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قاریہ میں یہ بات بیان فرمائی فَمَا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ فَهُوَ فِی عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، جس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے وہ اچھی زندگی میں ہوگا، جس کے برے اعمال زیادہ ہوں گے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ نقطہ ہم ذہن میں رکھیں، اللہ نے اس لیے بیان فرمایا تاکہ اپنے اعمال کا ہم جائزہ لیں کہ ہم زیادہ اچھے اعمال کر رہے ہیں، برے اعمال کر رہے ہیں۔ اور اس کے صورت کے پھر تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور زندگی سے متعلق بڑی اہم ہدایت بیان فرمائی ہے، اور ہم کوشش بھی یہ کریں گے کہ وہ آیات کی تشریح ان کی بیان کریں جن کا ہماری عملی زندگی سے تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے ہماری صحت کے بارے میں۔ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک عیسائی طبیب تھا، اور اس نے ہارون الرشید کی مجلس میں اس سے پوچھا، ایک مولانا صاحب سے، کہ جی مولانا آپ کہتے ہیں قرآن کریم میں اللہ نے سارے مسائل کا حل بیان فرمایا ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ ہم نے تو کہیں نہیں سنا کسی عالم دین نے یہ کہا ہو کہ یہ قرآن کریم میں بخار کا علاج ہے،
نزلہ کھانسی کا علاج ہے اور جسم کی بیماریوں کا علاج ہے، تو کہاں ہر چیز کا حل ہے؟ ویسے ہی آپ مسلمان دعوے کرتے ہو۔ تو ان مولانا صاحب نے قابل تھے، وہ عالم تھے، اب دیکھیں کسی کے پاس علم ہو تو وہ کیسے بندہ اس سے مستفید ہوتا ہے، کتنی مفید چیز ہے قرآن کا علم۔ تو ان مولانا صاحب نے فرمایا کہ جی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہی بیان فرمائی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہاں بیان فرمائی؟ تو ان مولانا صاحب نے قرآن کریم کی آیت سنائی۔ اللہ فرما رہے ہیں کھاؤ اور پیو لیکن حد سے نہ بڑھو، اور اللہ حد سے بڑھنے والے سے محبت نہیں کرتے۔ وہ حکیم تھا تو عیسائی لیکن تھا بڑا انصاف پسند۔ اس نے کہا واقعی اس میں تو اللہ تعالیٰ نے ساری میڈیکل سائنس اور طب ساری بیان کر دی۔ انسان بیمار ہی تب ہوتا ہے جس کو جسم میں کوئی چیز بڑھ جاتی ہے یا گھٹ جاتی ہے۔ اگر خون ہمارے جسم میں بڑھ جائے تب بھی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، جتنی خون کی ضرورت ہے اس سے خون کم ہو جائے تب بھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ سودا، صفرا، بلغم اور خون، یہ چار عناصر ہیں نا، یہ اگر جتنی جسم میں ہونے چاہیے اس مقدار سے بڑھ جائیں بندہ بیمار، اس سے کم ہو جائیں تبھی بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو اور بڑھتے کس چیز سے ہیں؟ وہ کھانے پینے زیادہ بڑھتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کھاؤ پیو حد سے نہ بڑھو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترغیب دی ہے کہ جو آدمی بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ کھانا کھاتا ہے تو وہ کم کھائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی انسان برتن بھرتا ہے ان میں سب سے برا برتن معدہ ہے، جسے انسان بہت زیادہ بھر لیتا ہے۔ تو بہت زیادہ کھانے سے کولیسٹرول بڑھتا ہے، یورک ایسڈ بڑھتا ہے، اور اس طرح غیر متوازن غذا استعمال کرنے سے آدمی بیمار ہوتا ہے۔ تو اس لیے کھانے پینے کا ہماری صحت سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم متوازن غذا کھائیں، معتدل غذا کھائیں اور ضرورت کے مطابق کھائیں۔ صحابہ کرام کو بہت کم بیمار ہوتے تھے۔ ایک بادشاہ نے مدینہ میں ایک حکیم کو بھیجا کہ جائیں آپ وہاں لا کے مسلمانوں کا علاج کرنا۔ تو حکیم کافی دن وہاں رہا لیکن بہت کم مسلمان اس کے پاس علاج کے لیے گئے۔ تو حکیم حضور کے پاس آیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ مسلمان بیمار نہیں ہوتے، یہ علاج نہیں کراتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیمار کم ہوتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی دو وجہ ہیں، ان کے اندر دو اچھی عادتیں ہیں۔ ایک عادت تو یہ ہے کہ جب تو سچی بھوک نہ لگے یہ کھانا نہیں کھاتے، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ جب تو سچی بھوک نہ لگے، بھوک کا احساس نہ ہو، آدمی کھانا نہ کھائے۔ اور نمبر دو، دوسری حضور نے فرمایا ان کی عادت یہ ہے جب ان کو بھوک لگتی ہے تو کھانا اچھی طرح پیٹ بھر کے نہیں کھاتے آخری سمجھ کے، بلکہ گنجائش رکھ کے کھاتے ہیں۔ تو اس نے کہا واقعی جس قوم میں یہ دو عادتیں ہوں گی تو وہ بیمار زیادہ نہیں ہوگی۔ تو ہمیں بھی اسی کوشش کرنی چاہیے کہ جب سچی بھوک لگے تو کھانا کھائیں، اور جب کھانا کھانا شروع کریں تو اس کھانے کو زندگی آخری کھانا سمجھ کے نہ کھائیں، کچھ گنجائش رکھ کے کھائیں۔ اب آج کل رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے تو روزہ دار روزہ رکھتے تو ہیں لیکن بعض روزہ دار افطاری میں یا سحری میں بے تحاشا کھا لیتے ہیں، یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ تو آدمی ہر کام میں اعتدال کا خیال رکھے۔ اسی طرح اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بہت سی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ہر ہدایت ایسی ہے کہ دل کرتے آدمی سنتا رہے اور سمجھتا رہے، سنتا رہے اور سمجھتا رہے۔ اب بھائی عبدالغفور صاحب تلاوت کر رہے تھے تو اللہ کی توفیق سے ہم نے کچھ پڑھا ہوا ہے تو قرآن سمجھ آتا ہے، سنتے ہو مزہ آتا ہے۔ اگر آپ بھی قرآن کریم اس طرح سمجھیں گے تو انشاءاللہ زندگی میں بڑا انقلاب برپا ہوگا۔ اور سمجھنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے، دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ زندگی گزارنے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ ہم اللہ رسول تعلیمات کو پڑھیں اور زندگی اس کی روشنی میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ان کو نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے، پھر زندگی گزاریں گے ہم لوگوں کو دیکھ کے، شیطانی وسوسوں کی بنیاد پہ، اپنے خیالات کی بنیاد پہ، ظاہر ہے کہ غلط طریقہ ہے۔ تو اس لیے ہمارے اندر قرآن کریم سمجھنے کی حرص ہونی چاہیے اور شوق ہونا چاہیے۔ اپنے گھروں میں آواز بلند کریں اور زندگی کے مقاصد سے مقصد یہ رکھیں، جیسے ہم سوچتے ہیں نا میں نے مکان بنانا ہے، دکان بنانی ہے، میں نے گاڑی لینی ہے، اسی طرح ایک مقصد یہ بھی رکھیں میں نے قرآن کریم سمجھنا ہے۔ تو آج کی صرف میں نے دو آیتوں کی تشریح کی ہے۔ نمبر ایک تو اعراف کے بارے میں وزن برحق ہوگا، اور اس لیے ہم اس کو پیش نظر رکھیں کہ ہم دیکھتے رہیں ہم گناہ زیادہ کر رہے ہیں، نیک اعمال زیادہ کر رہے ہیں۔ گناہ زیادہ ہیں تو توبہ استغفار کریں۔ اور دوسری چیز یہ کھانے پینے میں ہم جو اعتدال رکھیں، ضرورت سے زیادہ بہت زیادہ نہ کھائیں، تو وہ صحت کے لیے نقصان کا باعث ہے اور گناہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن کریم سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔
اے اللہ ہمیں قرآن سے دین سے محبت نصیب فرما، جیسے آپ نے قرآن کریم پڑھنے سننے کی توفیق عطا فرمائی، سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات پر اخلاص نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان قرآن کی برکت سے ہم سب کی اور پوری امت کی تمام مشکلات آسان فرما، جائز حاجات اور ضروریات اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما، پوری امت میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔